السلام علیکم. GNN کی اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن میں میں محمد اکبر باجوہ اور سعید قاضی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کا بجٹ آنے والا ہے، لیکن اس کے علاوہ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ بڑا اسٹیم پینل موجود ہے. ان سے جانیں گے، بات کریں گے کہ پاکستان کے کچھ ایسے جوہری مسائل ہیں، کچھ ریفارمز پاکستان کو ایسے کرنے ہیں جو کیے بغیر اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کاٹن ریسرچ سینٹر ہے خانے بال کے پاس، ملتان خانے بال. یہاں پہ ایک دفعہ وہ تقریب تھی، یہاں پہ چیف صاحب بھی آئے تھے، تو ہم وہاں پہ گئے تو ادھر پتہ چلا کہ کاٹن ریسرچ سینٹر ہے اور 2 سال سے ملازمین کو وہاں پہ تنخواہیں نہیں ملی. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ریسرچ کے لیے ریسرچ کے لیے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ 0.1 یا 2% جو ہے وہ آپ کے ریسرچ کا. میں یہ کہتا ہوں، یہ دیکھیں پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر حکومت کو جن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، بیج اچھے سے اچھا جو ہے وہ باہر سے لے کے آئیں، اور وہ اس سے جو ہے جہاں پہ میری 40 من آتی ہے اس وقت جو گندم کی، وہاں 80 من ہو سکتی ہے. اگر ریٹ کم بھی ہوگا تو میں وہ بھروں گا. دوسری بات میں یہ کہوں کہ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، کہ آپ نے ایک دم سے کھڑے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ نے نہیں خریدنی. ایک 76 سال کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، اور آپ یعنی اس بات پہ کہ آپ نے مظلوموں کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے. خدا کی قسم ہم رو رہے ہیں. خریدنی ہوتی چلے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس سے پہلے سپورٹ پرائس طے نہ کریں. کیسا؟ ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں. کیسا اس کا طریقہ کار تھا کہ وہ گریجولی دیکھیں، یہ 78 لاکھ ٹن جو ہے وہ پاکستان خرید کرتا تھا. اس دفعہ جو ہے وہ 3 کروڑ ٹن جو ہے وہ گندم ہوئی. آپ کی اگر بڑھ گئی، میں کہتا ہوں کہ ایک یورپی ممالک ایسا بھی ہے جہاں پہ گندم سرپلس ہو گئی، کسان سڑکوں پہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم گندم خرید کریں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر کیس بڑی دیر سے خاموش ہے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک سوال آپ کے دل کے قریب کرتا ہوں. بھئی ہم یہ کام کیوں کریں؟ یہاں 2-3 اولیگارکیز ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، کسی کو وہ اندر گھسنے نہیں دیتے. اگر گھس آتا ہے اور شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی کام ٹھیک نہ کر لے، اسے اندر کر دیتے ہیں. اچھا تو کیوں کریں گے ہم؟ وین ایک گروپ ہے، 2-4 خاندان ہیں، اور ان کو کوئی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے پاس اگر مال دیکھیں تو یہ جو 16-17 ارب ڈالر کی شاپنگ ہوتی ہے پراپرٹی کی. وائی وڈ دے ڈو آل دیز ریفارمز؟ وائی؟ انہوں کی لوڑ ہے، حکومت بھی چل رہی ہے، بادشاہی بھی انہوں نے دی ہے. یہ خیال ہے؟ آئی ایگری. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چل رہی ہے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں، یا ہم نے سلیو سوسائٹی بنانی ہے کہ ہر چھوٹے کسان کی زمین خرید کے ہم نے شہریوں کو بیچ دینی ہے اور اس کے بچوں کو سڑک پہ بھیک منگوانی ہے. انڈسٹری کی آپ نے بات کی، میرا اپنی جو فلسفی ہے، آپ سب میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر انڈسٹری یہاں لگ گئی تو یہاں کے 5 مرلے سے اوپر والے گھروں کو ملازم نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ ان کو تو اچھی تنخواہ پہ انڈسٹری میں چلے جائیں گے. سو یہ سوچی سمجھی اس ملک کو نیچے لے جانے کی ہیں کہ یہاں سے لوٹو. انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا اور UAE میں یہ آ گیا ہے نا، دبئی لیک بھی، پاناما لیک بھی، یہی لوگ ہیں نا. 3% GDP کا حصہ فوڈ پیدا کرتی ہے ایگریکلچر، 3% GDP کا حصہ کیش کراپ پیدا کرتی ہے، اور 2% GDP کا حصہ مائنر کراپس پیدا کرتی ہے. دس از 8%. کون سی بیک بون کی بات آپ کر رہے ہیں؟ باقی تو ساری ہارٹی کلچر اور میٹ اور وہاں سے آ رہا ہے جو 23% کا باقی حصہ ہے. آپ کی ایگریکلچر نہ اس کو پانی ہے، نہ بیج ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ وہ چھوٹے کسان سسٹینیبل ہیں، ایک دوسرے سے لڑ کے وہ مر رہے ہیں. سوچ ہی نہیں ہے اس ملک میں. سو ان اے وے آپ کو یہ جس کو آپ اشرافیہ کہہ رہے ہیں، میں ایسٹ انڈیا کمپنی کہہ رہا ہوں، ان سے لیکن میں آپ کی بات کو میں ادھر بھی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بات کی کہ ہمارے انڈسٹریسٹ بھائیوں نے کہ یہاں تو کیپیٹلزم بھی نہیں ہونے دیا گیا. اب اگر ہم ایڈوانس دنیا کی مثال دیں تو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پلیز ڈو کریکٹ می کہ اب امریکہ کا پورا اب 14% سروس سیکٹر ہے. وہاں پہ NHS دیکھتے ہیں ہم تو وہاں 4-5 گھنٹے ایمرجنسی میں ٹائم ہے. مجھے کل میرے ایک بہت بڑے ایک انڈسٹریلسٹ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے فون سنیچنگ شروع کر دی ہے. تو ڈو یو تھنک دیر از اے اوور آل سسٹمک فیلئر؟ یہیں سے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے فون سنیچنگ کی ہے.
نہیں کرونی کیپٹلزم کی بات نہیں ہم کر رہے، لیکن ہر ایک کا ایک قومی رول ہوتا ہے، سرمایہ کا بھی ایک قومی رول ہے. اب انڈیا میں ٹاٹا برلا نے اور جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی اس نے اپنے لوگوں کے لیے کتنا کام کیا، سوشل رسپانسبلٹی کا وہاں کتنا ایلیمنٹ تھا. آئی پی پیز کو ہم نے ٹیکس ایگزمپشنز دے دی بالکل کمپلیٹ، اور سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ اتنا یہاں منافع کمائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سوشل رسپانسبلٹی کا بندوبست بھی. یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ تو ڈبل زیادتی ہوئی نا. ایک طرف ہم نے ان کو سارا کچھ ان سے طے بھی کر لیا، پھر اتنی جینرس قسم کی ٹیکس ایگزمپشن تو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. اگر انہیں کوئی ٹیکس لگ بھی جائے وہ بھی پاس آن ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے پاکستان. یہ معاہدے اس طرح لکھے گئے کہ آپ کو آنے والے کئی سالوں میں یہ دیکھیں، اگر ہم کاسٹ آف انرجی ہی کنٹرول نہ کر سکیں تو ہم کمپیٹیٹیو کیسے رہیں گے؟ اپنے ملک کی انفلیشن کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں کاسٹ ہی مجھے اتنی ہیوی پڑی چیزوں کی، تو پھر آپ نوٹ پبلش پہلے تو چھاپتی گورنمنٹ، پھر وہ بینک کو دیتی، پھر بینک سے واپس ادھار لیتی. یعنی یہ کام کرنے سے ہم جو انفلیشن پش کر رہے ہیں یہ کوئی ڈیمانڈ پل نہیں ہے، یہ ساری کاسٹ پش ہے، کیونکہ ہم کاسٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور انفلیشن اوپر جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ ٹیکس کا مسئلہ تو نہیں ہے، بٹ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں گرے اکانومی اور اس کے علاوہ بلیک اکانومی، یہ جو 1.2 ٹریلین کی اوور آل اکانومی، اور اس میں سے فواد حسن فواد صاحب بتا رہے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کو دیکھ رہے تھے، اور اس میں سے بڑا چنک 80% کے قریب ہوا کہ بلیک اکانومی. اب یہ باہر ہی رہتی ہے، ساری سسٹم سے کرتی رہتی ہے، اس کے بغیر موو بھی نہیں کر سکتا سسٹم. دیکھیں اس نے پاکستان کی معیشت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بہتری کی ہوگی. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو یہاں نہیں سر ٹیکس تو دیکھیں جس طریقے سے ریاست لے رہی ہے نا وہ بچ ہی نہیں سکتا. آپ بلوں کے بجلی کے ہر جو کمرشل استعمال کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. جو انڈسٹریل یہ تو دیکھیں پروپیگنڈا ہے نا کہ جی وہ دیتے نہیں ٹیکس. اب میں تو ظاہر ہے کہ روز یہی فگر یہی ڈیٹا دیکھتا ہوں. انہوں نے کوئی 53 قسم کی ٹیکس کی پروویژنز رکھی ہوئی ہیں جو صرف انکم ٹیکس کے اندر ہے، وہاں کوئی بندہ بچ ہی نہیں سکتا. ایک وہ ہے جسے ہم کرمنلائز سے پروسیڈز کہتے ہیں، وہ تو پاکستان کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. وہ پروسیڈ تو منی پاور ہے جس سے وہ الیکشن جیتتے ہیں. اب اس کو تو آپ علیحدہ کر دیں نا، وہ اس منی پاور کا تو ذکر ہم اس انداز میں نہیں کرتے کہ وہ پیرلل اکانومی میں کوئی پارٹ پلے کر رہی ہے. وہ تو کنٹرول کی پالیسی ہیں کہ انہوں نے رینٹ سیکنگ کرنی ہے اور پھر آپ کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اور جب ان کو کوئی مسئلہ ہے انہوں نے اپنے لیے ایک ایمنیسٹی اسکیم نکال. دیکھیے وہ اپنے نام سے تو کام نہیں کرتے، آگے انہوں نے نیم لینڈر رکھے ہوتے ہیں. وہ تو ہمیں تب پتہ چلے کہ جب کسی کو تو پتہ چلے. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ اس میں سیکریسی ہوتی ہے. 2 اسکیمیں جو میں آپ کو 3 بتا دیتا ہوں. 2018 میں ایمنیسٹی آئی، اس میں یہ کلوز تھی کہ ان کے نام کبھی بھی ظاہر نہیں کیے جائیں گے. اب یہ دونوں ہاؤسز نے پاس کی گیا تو آپ کے پارلیمنٹ نے 2019 میں 2 آئیں، دونوں میں یہ کلوز ڈالی گئی کہ اچھا سیکریسی کی کلوز ڈالیں اگر آپ تو آرٹیکل 19A کے ویسے خلاف ورزی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی. وہاں تو آپ کو پبلک ڈومین میں چیزوں کو بلکہ بتانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں وہاں رک گیا ہوں کہ بھائی یہ تو بلیک منی سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جب وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو حضور اس بلیک منی کو ختم کیوں کریں گے؟ وہ خودکشی کیوں کریں گے؟ مطلب اگر دیکھیں نا دین دے ول پروٹیکٹ اٹ. ایمنیسٹی اسکیمز لے کے آئیں گے، لیجسلیشن ایسی کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی درست ہے کہ ایکچولی پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے اب اکنامک پالیسی کے اوپر. ابھی آپ دیکھ لیں جو بجٹ وغیرہ بن رہا ہے اور جس طرح اورنگزیب صاحب اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور جو معاہدے ہیں ہمارے اور جو ہمیں لونز چاہیے اور ان لونز کے حوالے سے جو کنڈیشنز ہیں کہ ریونیو اتنے سے ریز کرنی ہے، اسی کے حوالے سے ساری ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ ٹیکسز وغیرہ اتنے کرو، ایسے کرو، کرو نہ کرو وغیرہ. سو اٹس آل ڈریون فرام دیٹ سینٹر. تو ایکچولی پارلیمنٹ کے پاس تو پاور ہی نہیں رہی ان ریئل سینس. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جی میں ٹریڈیشنلی لیفٹ سے تعلق رکھتا ہوں، بائیں بازو سے. ہماری تو عادت ہے ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے کیپٹلزم کو، نیو لبرلزم کو، رائٹ. مگر یہاں پہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہ انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جس طرح کامران صاحب نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ لک کہ آپ نے اس سے اگلے سال 2.8 ٹریلین کی کیپیسٹی پہ 4 ٹریلین کہہ رہے ہیں اس سے اگلے سال. بالکل بالکل یو رائٹ کریکٹ. دیر از نو وے کہ آپ پبلک فائنینس کو بیلنس کر سکیں گے. اچھا ایک آخری اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی اس انڈسٹری کا ایک حصہ ہے جس کو ہم پاور سیکٹر کہتے ہیں جو ٹریڈیشنلی واپڈا وغیرہ کے تحت تھا، پرائیویٹ نہیں تھا. اس کی پرائیویٹائزیشن کے بعد یہ اصل ایشو ہے، باٹل نیک میں سمجھتا ہوں پاکستان کا. اس کی پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کے بعد جس کو ہم IPP پالیسی وغیرہ کہتے ہیں،
بیسکلی اس کا ریلیشنشپ باقی تمام اکانومی اور صنعت کے ساتھ ایک پیراسٹیکل ریلیشنشپ بن گیا کہ اس کے ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ یہ لوگ بھی مجبور ہیں کہ وہ کہ انڈسٹری بھی مجبور ہے کہ وہ مہنگی بجلی خریدے، اور کنزیومر بھی اب وہ سولر پہ بھی ٹیکس لگا دو، اس پہ بھی ٹیکس لگا دو، مجبور ہے کہ وہ مہنگی بجلی خریدے، اس سے کوئی بچ نہیں رہا۔ اور نمبر ون باقی ساری چیزیں اگر آپ نہ بھی چینج کریں نا، اگر اس بجٹ میں آپ یہ چیز چینج کر دینا کہ یو آر پیئنگ منی ٹو آئی پی پیز فار بائنگ نتھنگ، دنیا میں کہیں ہوتا ہے 60% کیپیسٹی پہ ایگزیکٹلی میں آپ سے کوئی چیز خرید بھی نہیں رہا ہوں، لیکن اور میں آپ کو ٹریلینز دے رہا ہوں، بڑا دلچسپ اور ساری انڈسٹری کا کام کیتا ہے عدالتیں اس میں نوٹس نہیں لے سکتی، ساری انڈسٹری چیخ رہی ہے کہ ہماری صنعت تباہ۔ اچھا آپ دیکھیں نا، دایاں بایاں بازو آج ایک بات پہ متفق ہو گئے، وہ یہ کہ بجلی مہنگی ہے، اور جو اس کو آپ نے اس کو کیا تھا ان بنڈل کیا تھا، تو یہ جو کاشف بھائی یہ جو تھا کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس، گورنمنٹ انڈیا میں جسے نیرووین سوشلزم کہتے ہیں انہوں نے پروٹیکشن دی، ٹاٹا بنایا، برلا بنایا، آج وہ تیسری چوتھی پانچویں بڑی اکانومی بن گئے، تو یہ مفروضہ غلط نہیں تھا کہ ان ٹوٹیلٹی گورنمنٹ کو باہر نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کو لے آؤ، بجلی کا حال دیکھ لیں آپ۔ میں اس سے بہتر بات کروں آپ سے، جی پلیز۔ یہ پچھلے 40-50 سال میں چائنا نے کیپٹلزم اور سوشلزم کو ملا کے پاورٹی بھی دور کر دی، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن گئے۔ ٹھیک ہے، انڈیا نے صرف کیپٹلزم لیا، 5th لارجسٹ اکانومی بن گئے، 604 ملین لوگ بلو پاورٹی لائن رکھے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ جی میں اسی پہ آتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایکسٹریم لیفٹ الٹرا لیفٹ چلے جائیں، لیکن یہ جو الٹرا رائٹ ہم گئے ہیں اس نے بھی تو بیڑا غرق کر دیا۔ نہ آپ نے رائٹ جانا ہے، نہ آپ نے لیفٹ جانا ہے، آپ نے اسٹریٹ جانا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری ہر 5 سال کے بعد ایک جب 5 سال کی حکومت آتی ہے تو وہ لیفٹ چلی جاتی ہے، اور جب اگلی 5 سال کی حکومت آتی ہے وہ رائٹ چلی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک کا کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہی صرف ہوں، باقی ممالک میں حکومتیں بدلتی ہیں، پالیسیز نہیں بدلتی، ہمارے یہاں پالیسیز بدلتی ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کو بہت زیادہ عام کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ٹریڈنگ کو عام کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اس وقت انڈسٹری کو بہت زیادہ عام کرنا ہے۔ تو جب تک ہماری کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوگی ایک جگہ پہ نہیں جا سکتے ہمیں، اور ہم اسی کے لیے بار بار جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ جب اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر سکتے ہیں، آپ چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں سائن کر سکتے؟ ہم سے زیادہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے چارٹر آف ذاتی اکانومی تو سائن کر رہے ہیں، تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائیں اگر انہوں نے ساروں نے اکٹھے ہونا ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم دیکھیں ہم وی آر ڈسکسنگ اٹ نا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے لوکل انویسٹر کا اور فارن انویسٹر کا کہ آپ کے اس ملک میں یہاں پر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آگے۔ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ پہلے سال میں بجٹ ایک دفعہ آتا تھا، اب تو ہر روز بجٹ آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، مجھے یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا۔ کاشف بھائی پھر ایک بات میرا خیال ہے ماننی پڑے گی، اینڈ دیٹ از ایلیفنٹ ان دا روم، پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ ہمارے یہاں پہ کوئی اس کو کسی کھاتے میں نہیں گن رہا تھا، بہت پچھلے 2 سال سے آپ دیکھیں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کے ملک کے اندر، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کا لوکل انویسٹر یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک چیز سے بڑی بتی جو ہمارا حکمران کہتا ہے جی ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزرے، تو میں کہنا کی گل ہے میاں صاحب بینکرپسی فائل کرنے لگے؟ یار آپ کہاں نازک دور سے گزرے ہیں؟ بجاج میں بیٹھتے ہیں، پرائیویٹ جیٹ میں ادھر چلے جاتے ہیں، نازک دور سے تو ہم گزرے ہیں، تو وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ان میں سے کوئی چلے ہم یہ مثال دے دیتے ہیں، مہاتیر محمد ہے، موزے تم کی مثال نہیں دیتے، چوہن لائی کی نہیں دیتے، یہ وائی وڈ دے ڈو اٹ؟ دے ہیو اچیوڈ دیئر گولز، دے ہیو ٹنز آف منی اینڈ دے آر انجوائنگ اٹ۔ اس کا حل تو ویسے یہ ہے کہ یہ پابندی لگائیں اپنے آپ پہ، عوام پہ تو ہر روز ووٹ ڈالتے ہیں، یہ 10 مرلے کے گھر کے اندر رہیں، بجلی ان کی ویسے جائے جیسے عوام کی جاتی ہے، یہ بھی دن میں 2 دفعہ رائٹ کی لڑائی ہو جائے گی، یہ بات نہ کریں۔ اچھا میں کامران صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، صرف خالد صاحب یہی جو سر بات چل رہی ہے اس وقت، ایک تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہوگا، میرا ویسے ذاتی اس کے اندر ٹیک یہ ہے کہ یہ گریزنگ فیلڈ ہے، اس کو بالکل ہی چراگاہ کو خراب تو نہیں نہ کرنا، تھوڑا تو اس کو رہنے دینا۔ خیر یہ مذاق برطرف، سیریس بات جو یہ ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں 2 چیزیں، اور جب تک یہ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ پولیٹیکل، اور اب تو IMF کی سٹاف رپورٹ میں آ گیا ہے، مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نہیں لکھیں گے یہاں پہ آپ کو، انہوں نے کہا کہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو آپ دور کریں۔
but up till or unless there won't be political certainty, there can't be economic stability. सर देखें इसमें ना है तो सियासी सवाल, लेकिन अपना काशिफ साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, ना राइट लेफ्ट जाने की ज़रूरत है, सेंटर में चलने की ज़रूरत है। डॉक्टर तैमूर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, बाकी पैनलिस्ट ने भी। हमारा सर फाइनेंशियल करप्शन एंड फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस के अलावा एक जो सबसे बड़ा हमारा फुकदान है वो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का। हमने 80s में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था $500 मिलियन के बजट से। उसको हमने को 35 साल बाद बनाया कोई तकरीबन $4.5-5 बिलियन। तो इसमें तो कोई बाहर की कोई एजेंसी तो नहीं इन्वॉल्व थी उसको सैबोटाज करने में, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त 43 से 45 हज़ार मेगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी तो 26,000 से ज़्यादा है ही नहीं। तो मैंने पतलून ले ली, मैं शर्ट लेना भूल गया। मेरे पास अब 15 पतलूनें पड़ी हैं और मेरे पास 10 शर्टें हैं। अब मैं क्या करूं? तो जो सरप्लस कैपेसिटी है 17-18 हज़ार मेगावाट का, मैं क्या करूंगा? मुआहदे में लिखा हुआ है 60% कैपेसिटी पेमेंट अगर वो प्लांट नहीं चलेंगे। हमने उनको डॉलर रिटर्न भी दिया हुआ, हमने उन्हें गारंटीड 15-16% रिटर्न भी दिया हुआ। हमने उन्हें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर लागू नहीं होता ऑफ पाकिस्तान, लंदन आर्बिट्रेशन होती है या न्यूयॉर्क। तो ये किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे कि जितनी आपने कैपेसिटी लगाई उतनी आपने उसे इवैक्यूएट करने की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बिछाई। फिर उस मायदे में एक और चीज़ ये है कि ये तो 3 महीने का फ्यूल वो रखेगा, वो 1 महीने का फ्यूल भी नहीं रखते, लेकिन वो वही पकड़ लें उनको, वो प्रोवाइड स्टेट ने करना है फ्यूल उनको, एंड दैट टू ऑन अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट। मुझे डॉक्टर इकराम साहब बता रहे थे कि जब महातीर मोहम्मद ने मूव किया था इन IPPs के खिलाफ तो सुना उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया था, वो वहां से भाग गए थे जी। ये मलाइशिया में क्रैक डाउन हुआ। सर इनको पकड़ना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके बेशक जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो बेशक अगर बाउंड भी हों और उस वक्त हुकूमत वक्त ने किए हों, लेकिन उसमें एक सिंपल फिलॉसफी ये है कि ये जितने बड़े पावर प्लांट्स स्पेशली जो फर्नेस ऑयल बेस्ड है, इसमें दी गई है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 180 से 200 ग्राम से 1 यूनिट बिजली बनेगा। इन सब ने 220 से 240 ग्राम उस वक्त की हुकूमत वक्त से अप्रूव करवाई हैं। तेल ये सरकार से पूरा लेते हैं, बिजली कम तेल से बनाते हैं, जो तेल बच जाता है वो यहाँ ये OMCs को बेचते हैं। फॉरेन OMCs पाकिस्तान से तकरीबन सारी जा चुकी हैं, नई से नई OMCs आपकी पिछले 30 साल में फिर किस काम के लिए बनी थी? वो इस काम के लिए बनी थी कि हम इन IPPs को तेल भी देंगे और इन्हीं IPPs से बचा हुआ तेल ब्लैक में खरीद के फिर आगे मार्केट में फरोख्त करेंगे। अच्छा। तो ये इनको पकड़ना तो मुश्किल काम नहीं अगर गवर्नमेंट की विल हो। कैसा ये नियतों का ये बल्कि अनर्थ भी हुआ था, एक दफा पकड़ा भी गया था ये। जी ये पकड़ा भी गया था, एक DG नैब थे माजी में, उन्होंने पकड़ा भी था। अच्छा चूंकि सर वो सब्जेक्ट चल रहा है, मैं थोड़ी सी उसकी कंटिन्यूटी चाह रहा हूँ, आपकी तरफ मैं बिल्कुल आता हूँ, बट एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। डॉक्टर इकराम साहब से पूछना चाह रहा हूँ जो अभी बात कर रहे हैं कामरान भाई, ये वाकई अगर ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अगर रखा जाए इवन इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो वहाँ पे उड़ सकते हैं मुआहदे। एक बात वो जो दूसरा अभी काजी साहब कह रहे थे कि आपने बताया कि इसके तरीके हैं और वहाँ पे मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद साहब ने कैसे किया था, सो दैट वी कैन ऑल्सो फॉलो दैट। देखिए फोरेंसिक ऑडिट्स के नतीजे में तो ये सारे के सारे बिहाइंड द बार होते हैं, मगर अमेरिका में लॉ है कि अगर कोई भी यहाँ कोई ऐसी फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो आप अमेरिका में उसकी मेन, क्योंकि आपको पता है इनके ज़्यादा जो फंडिंग वहाँ से आई, मगर मसला ये था कि एक आध केस में जब ये कोशिश की गई कि करप्ट प्रैक्टिसेस का अमेरिका में लॉ सख्त है, और हमें याद होगा कि हबको के केस में उन्होंने खालिद अनवर साहब ने शुरू किया था, उन्होंने पहला क्वेश्चन ये रेज़ किया कि ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन्होंने कमीशन यहाँ लोकल लिए उनके नाम पहले डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि जब आप करप्ट प्रैक्टिसेस का केस करते हैं तो फिर आपको पूरी पिक्चर बतानी पड़ती है। तो मैं अर्ज़ करूं कि यहाँ की जो हमारी अपनी लोग हैं वो भी रेंट सीकिंग पे, क्योंकि असल चीज़ की तरफ जो मैं इशारा कर रहा था कि जब कोई भी दुनिया का मुल्क हो, जब अवाम महवर नहीं होते पॉलिसियों का, जब अवाम महवर ही नहीं होते किसी किस्म की तवज्जो का, तो वहाँ फिर ज़ाहिर है कि वो लोग आप देखते हैं कि हम तो सारे ही आप जानते हैं कि एक ज़माने में कलर्जी का
اور جو بادشاہ کا کٹ جوڑ ہوتا تھا، لوگ مرتے تھے بھوکے. 5 ملین کسی کی 6 ملین کی آبادی، آپ فن لینڈ سے لے کر وہاں تک چلیں، انہوں نے کتنے ہر اشاریے میں وہ شفافیت کے نمبر 1 ہوتے ہیں. اب آپ چھوٹے ملکوں میں اسٹونیا کو دیکھ، اب یہ وجہ کیا ہے؟ وہاں لوگ اہم ہیں، وہ کام لوگوں کے لیے ریاست کر رہی ہے. یہاں تو ریاست ہو سب ہو، ہم بالکل یہ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جن کے لیے ساری. اب آپ تو ڈاکٹر صاحب اس میں ویسے آئی پی پیز میں ایک بڑا شیئر، میں لائنز شیئر نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی اس کے تقریباً اس کے برابر ہی کو چلیں چیتے کا شیئر کر لیتے ہیں بیچ میں، وہ چائنا. جی وہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، ان کا تو یہ معاملہ نہیں نا. ہمارے اپنے لوگوں کے بھی میں نے ایک فرض کیا تھا کہ ہماری دوستی کو حمالہ سے بلند اور ان کی جیب میں جو ہے وہ بحر الکاہل سے زیادہ گہری ہیں، اور وہ یہی ہوا. ہم نے قاضی صاحب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پہ ہے. بنیادی طور کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حل کرنا چاہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کراپ زوننگ کی طرف نہیں جا رہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی چینی کی ضرورت ہے 60 لاکھ ٹن، ہم پیدا کر لیتے ہیں 85 لاکھ ٹن. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سبسیڈی دیں، ابھی بھی مطالبہ کیا کہ باہر بھیجیں. اگر آپ باہر بھیج سکتے ہیں آپ اجازت دے دیں. اور حکومت کی حالت یہ ہے، 3 اجلاس ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ فگر ہی نہیں مل رہے، ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایڈیبل آئل جو ہے وہ قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم 80 سے 85% باہر سے لیتے ہیں. یہ کتنی شرمناک بات ہے. اگر آپ 60 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو آئلی کراپ ہیں وہ آپ لگا لیں تو آپ کا یہ جو 400 ارب کا جو یہ زر مبادلہ آپ باہر خرچ کرتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں. آپ ایسی فصلیں لگائیں جس کو ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں، باہر بھیجیں. اور یہ جو فصلوں کا تبادلہ ابھی بات ہو رہی تھی، کاشف صاحب بھی کہہ رہے تھے، درست کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ہم نے کہا کہ آپ آئل لے لو، گندم دے دو. ہم نے یہ مطالبہ، یہ سفارشات پیش کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہاں پہ فیصلہ کرنے لے بیٹھے ہیں قاضی صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ یعنی ڈپٹی کمشنر پورے ضلع کو وہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہم سے کبھی یہ سوال کرتا ہے کہ من میں کتنے کلو ہوتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ کھال، ہاں یہ کھال جو ہے بھل صفائی یہ کیا ہوتی ہے. اب یہاں جس سیکٹری کو آپ خوراک کا محکمہ دیں گے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، یا ایگریکلچر کا دیں گے. اچھا اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے، دیکھیں آپ کے جی ڈی پی کا 24-25% زراعت سے منسلک تھا، جو اب میرے خیال میں 13-11 پہ آ گیا. آپ اسی سے یہ جو آج آپ نے اور ہم نے جو خوبصورت کپڑے پہنے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ کسان ہے. آپ یہ جو چائے ہم پی رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ کسان ہے. آپ کے قاضی صاحب یہ جتنے شہر کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں آپ کے پھل بہترین پاکستان کے، ابھی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے 4000 ایکڑ جو ہے وہ باغ تلف کیے گئے. بھائی صاحب ملینز آف ڈالرز کی چائے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. 2 سال پہلے سر ہم کوئی $1.5 ارب کے ڈرائی فروٹ امپورٹ کر کے کھا گئے. جی آپ یہ سوچیں یہاں پہ پھل آپ کا دیکھیں. سر ایک سجیشن آج کل چل رہی ہے ڈاکٹر کیس صاحب، پھر تیمور صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ، یہ اسمالر ڈینومینیشن کے نوٹ آ جائیں، اس سے شاید کوئی کرپشن میں کمی آ جائے. انڈیا میں بھی ہوا تھا، وہاں پہ اس طرح سے پورا مطلب اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موو تھی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ میرا اپنا جو ٹیک ہے جی وہ یہ ہے کہ چینج دی کلر آف دا نوٹ. اچھا ڈی مانیٹائزیشن کہتے ہیں. یہ اگر لوگوں کے پاس نوٹس ہیں تو وہ کاغذ ہو جائیں گے. نہیں آپ کا مطلب 100 روپے کا نوٹ نیلا کر دیں، کیا مطلب ہے؟ جی ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ کیا تھا ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں. اچھا ٹھیک. یہ بات صحیح ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن میں کیونکہ کم نوٹ دے جاتے ہیں. اب کرپشن ایسے نہیں ہوتی. اب کرپشن یہ ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا خرید کے آپ کے نام فلانے بینک میں ڈال دیا ہے اور آپ کو اس کا نمبر دے دیا ہے، جب لینا ہوں گے تو وہ نوٹوں سے پوری صفائی تو لے لیتا ہوگا، تھانے تو لے لیتا ہوگا. وہ لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں. ڈالرز اینڈ دبئی میں گھر اینڈ سچ فورتھ، یہ سارے جو دبئی لیک ہے. سو ٹھیک ہے آپ اس کو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب مودی انڈیا میں پہلا الیکشن جیتا تھا تو انڈین ٹریجری میں $125 بلین پڑے تھے.
ابھی تیسرا الیکشن جیتنے کے بعد چاہے وہ چھوٹے مارجن سے بھی جیتا، ابھی اس وقت ادھر $680 بلین پڑے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی ٹرم میں آنے کے بعد انہوں نے مانیٹائزیشن کی، ٹھیک ہے. اب مانیٹائزیشن میں ادھر شور اسٹیٹس میں کی تھی اس میں، لیکن اس پہ شور شرابہ بہت مچا، الیکشنز کا مسئلہ تھا، شور شرابہ بہت مچا. لیکن وہ ایک کی ریزن ہے کہ آج انڈیا کی اکانومی بہت زیادہ ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے. ویدر آپ 5000 کا نوٹ ختم کریں یا نوٹ کا کلر چینج کریں، جتنا نوٹ سرکولیشن میں واپس بینک میں آئے گا، تو یہ آپ کو اپنی ساری اکانومی ڈاکیومنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا 5000 کا نوٹ کینسل کریں یا نیا نوٹ ایشو کر کے پرانا بینک میں آئے. اور دوسرا یہ جتنے اس وقت منی چینجر مارکیٹ میں پھیر رہے ہیں، خدا رہا اس فنکشن کو آپ کمرشل بینکس میں لے جائیں. کسی نے ٹریول کرنا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، وہ اکاؤنٹ کھولے، بینک میں ایفیڈیوٹ دے کہ میں اس پرپس کے لیے 3000 یا 40,000 سر. ویسے انڈیا پر چونکہ بات چل رہی ہے، انڈین الیکشن بھی ایگزٹ پولز بھی آ گئے ہیں، مودی صاحب بڑے نیرو سے مارجن سے وہاں پہ جیت گئے ہیں، اور وہ تھوڑا سا وہ جو ان کا رائٹ ونگ فیور چڑھا ہوا تھا، ان کو شاید اس میں کچھ کمی آئے. امید ہے. اچھا، ٹریڈ ہمیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. میں چلے خیر اس پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں جاتا کہ وہاں پہ وہ آرٹیکل ٹریڈ انہوں نے بند کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی. نہیں ہم نے بھی کی ہے سر. انہوں نے کی تھی. نہیں ہم نے انکار کر دیا کہ جو آپ نے 35A اور وہ دوسرا جو آرٹیکل ہے کشمیر ریلیٹڈ، ان کے اندر جو آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں اس کے بعد انیشلی انہوں نے بند کی تھی. دیکھیں ویسے میں ایک فکرہ مترضہ کہہ دوں، اگر وطن عزیز میں آپ نے کرپشن بند کی تو ممکن ہے کہ تقریباً 50% اکانومی لیکویڈیٹ ہو جائے. لیکن چلیں یہ میں ایک الگ بات کرتا ہوں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے. سر میں اس سے پہلے 5000 کے نوٹ پہ ایک صرف کمنٹ دے دوں کہ وہ 5000 کے نوٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کا مطلب ڈالر زیادہ ہے یہاں. سیٹ ڈالر زیادہ ہے. سیٹ ڈالر اب جو رکھتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، وہ روپے میں نہیں رکھتا، وہ ڈالرز میں رکھتا ہے. آخری لمحے ایک سوال آ گیا، اسے ہارڈ منی کہتے ہیں. حال ہمارے برے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کم از کم کوئی گارنٹیز دے کے کہتے کہ بھئی اپنے گھروں سے صندوق خالی کرو اور ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. سر I have been saying it for the very many times. دیکھیں سر، دیکھیں ہم $1 بلین کے پیچھے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یو نیڈ دا ڈالرز، آپ کو پیسے چاہیے ہیں. آپ خدارا اپنے لوگوں سے پیسے مانگ لیں، گرے اکانومی کا پیسہ، اس پہ کچھ پینلٹی لگا دیں، ٹیکس لگا دیں. وہ پیسہ جو ڈالرز میرے گھر میں پڑے ہیں، آپ کے گھر میں پڑے ہیں، جو صندوق میں پڑے ہیں، جو جہاز میں دوسرے دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں نہ جانے دیں. قاضی صاحب وہ جو ماڈل پکڑی گئی تھی اس کا کیا بنا؟ نہیں اس کو چھوڑ دیکھیں، اس ماڈل کو چھوڑیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ڈالرز کی سمگلنگ ہوتی ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم اگر آپ اسٹیٹ کو دیں گے، ہم 3 سال آپ کو نہیں لینے دیں گے، آپ کو اس پہ ہم انٹرسٹ بھی دے دیں گے، لیکن وی ہیو ٹو تھنک آن اٹ. اس کی ویسے ایک چینلنگ چل رہی ہے نا، وہ یہ چلتی ہے کہ یہاں سے وہ منی لانڈر ہو کے وہاں پہ جاتا ہے، ریمیٹنس کی صورت میں یہاں پہ واپس آتا ہے. نہیں ریمیٹنس نہیں، اب نہیں آ سکتا نا. آپ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کا آپ ایک ٹیکس ایئر کے اندر آپ نہیں پیسے منگوا سکتے. سو اب وہ بات نہیں ہے. ہاں اب بھی وہ 3-4 سال پہلے سے، لیکن دیکھیں وہ جو $11 بلین آپ کا گیا ہے، وہ آپ کا سمگلنگ سے گیا، اور وہ اسی لیے گیا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو اس ملک کے اندر نہیں آنے دیا. آپ ایسی پالیسیز بنائیں وہ پیسہ آپ کا ملک کے اندر آئے، ملک سے باہر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے آپ کے ملک کے اندر جو انفلیشن اور ہمارے جو ڈالر کے ریزروز ہیں اس کی کمی، ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا. پیراڈاکسیکل ہو گیا نا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف ہم کرپشن پکڑیں، دوسری طرف ہم امیر ہیں کہ آپوزیشن والے we have to think. ڈاکٹر تیمور صاحب ایک پوائنٹ. اچھا دیکھیں، بات یہ کہ اگر کرپشن جو ہے نا وہ بڑی انفیئر ہے، کیونکہ انفیئر طریقے سے آپ پیسے کما جائیں گے اگر آپ کرپٹ ہیں، یا میں کرپٹ ہوں جو کہ کوئی اور ڈیزرو، یا موقع مل جائے کس کو. ہاں، مگر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو میکرو اکانومی ہے وہ ایسی بھی ہم نے اکانومیز دیکھی دنیا کے اندر جو انتہائی کرپٹ ہے ہم سے بھی زیادہ، مگر وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. بالکل ہے نا جی. اٹلی از اے ویری گڈ ایگزامپل. ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، بہت کرپٹ ہے، بلیو می اتنی کرپشن اس کے ہاتھ کوئی نہیں، مگر گروتھ بہت ہے. سو ایکچوئل فوکس جو، اور آپ کو پتا ہے پچھلے دور کے اندر بھی ہم نے بڑا فوکس کیا کرپشن کو ختم کرنے پہ، اور انفیکٹ کئی سارے پروجیکٹس ایسے کر کے گراؤنڈ ٹو ہالٹ ہو گئے اور کافی چیخیں نکلی لوگوں کی. سو ایشین اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے جو ہے نا، سوشل جسٹس کا ایک علیحدہ سوال ہے، وہ بہت اہم ہے، مگر اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے جو کویشچن ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ کی باٹل نیکس ریموو کرنے جس سے اکانومی جو ہے نا گرو نہیں کرتی.
एक बॉटल नेक आपके सामने आ गया IPPs वाला, ठीक है, ये बहुत बड़ा बॉटल नेक है, इसके बगैर कभी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, देयर इज नो वे, आप इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं IPPs की वजह से। दूसरा है जिस तरह उन्होंने इकराम साहब ने कहा डेट वाला मसला कि आपने एड और डेट पे पिछले 50-70 सालों से मुल्क चलाया है, एंड नाउ इट्स कैचिंग अप विद यू। अब वो डेट इतनी बढ़ गई है कि आप अपने बजट को बैलेंस ही नहीं कर सक रहे। और सबसे बड़ा मसला इनके साथ साथ जोड़ते हुए वो ये है कि स्किल और एजुकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से पिछले 70 सालों में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। तो वो बिल्कुल बात दुरुस्त आपने भी कही कि हमारे पास अगर कुछ छोटा मोटा स्किल्ड लेबर पैदा हो जाता है तो 8 लाख स्किल्ड लेबर जो है वो तो बाहर चला जाता है। सर जिस मुल्क में कैपिटल भी बाहर चला जाता है। डॉक्टर साहब आप तो पढ़ाते भी हैं। सॉरी वन लास्ट थिंग प्लीज, ये जो आप बात करते हैं इंडिया में इतनी ग्रोथ हुई, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, 200 बिलियनियर आपने भी कहा कितने बिलियंस आए इंडिया डॉलर टर्म्स में, 200 बिलियनियर डॉलर टर्म्स में, हमारे एक भी नहीं। बट डू यू नो कि वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि इंडिया का जो एजुकेशनल सेक्टर है इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो IITs और नेहरूवियन दौर के अंदर इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया। अब वहां पे एक बहुत बड़ा पूल है, इस बात को समझें, स्किल्ड लेबर का, जो डेटा एंट्री कर सकती हैं, जो फोन पे आंसर कर सकते हैं, जो कॉल सेंटर्स कर सकते हैं, जो सरप्लस पूल है एग्जैक्टली, जो हर किस्म की न्यू इकोनॉमी के अंदर काम कर सकते हैं, उनके लिए ये सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो वो पाकिस्तान के अंदर क्या है? नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी, सर इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि आप सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स देयरफॉर नहीं बढ़ा सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप अभी द करंट हमारे पास जो लॉट है, आप वहां से कैपिटल को भी नहीं बुला सकते क्योंकि आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं। अगर वहां का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहे कि जी मैं ये फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में करना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो इसको असेंबल कर सकते हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो अप्रिशिएट करें ना, वो तो लाखों मांगते हैं लोगों से, हम और अरबों, हम अरबों की शॉपिंग करते हैं बाहर जाकर, इसमें एटलीस्ट यू नो अब रईस हैं। सम टोटल ये है कि उन चीज़ों पे फोकस करना बेहतर है जिनसे इकोनॉमी एक दफ़ा ग्रो करे। वो है IPP का मसला, वो है डेट का मसला, और इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, और वो है ह्यूमन स्किल या कैपिटल डेवलपमेंट। एग्रीड। और एक पॉइंट, और जो आपके मुल्क से पैसा निकल रहा है उसको रोके, ब्लीडिंग ऑफ द मनी को रोके। और सर इसमें इंटरेस्ट, अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो पैसा बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर प्रॉफिट होगा तो वो कभी यहाँ नहीं रहेगा। और सर मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगा, गवर्नमेंट के पास सिवाय लेजिस्लेशन एंड प्रोविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के और कोई काम नहीं होना चाहिए। आपने शामियाने बजाय कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे PIA के लिए, हार्डली कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया, अब लोकल बिडर्स के पास जा रही है। आपको चाहिए है कि स्टील मिल, रेलवेज, ये तमाम डिस्कोस, इनको एज सून एज पॉसिबल प्राइवेटाइज करें, रैपिड फास्ट ट्रैक बेसिस पे। अगर ये बेयर मिनिमल वैल्यू पे भी प्राइवेटाइज होते हैं, इनको निकालें। गवर्नमेंट डर बड़ा लगता है कामरान साहब, में 1.5 खरब हर साल मैं वजीर बराए पानी और बिजली साहब का नाम नहीं लेता क्योंकि देखें ज़िंदगी सबको अजीज़ है। उन्होंने एक बहुत बड़े मैगजीन हेरल्ड में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से और ये जो हमने प्राइवेटाइज़ की थी कि यहाँ बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है। एंड आयरॉनिकली ही वॉज प्रिजाइडिंग ओवर दैट बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ उसका था पानी और बिजली की वजह। तो हजूर हमने वो भी करके देख लिया, उन्होंने खुद लगाया था। और हमने आखिरी बात हमने प्रॉफिट प्राइवेटाइज कर दिया, नुकसान नेशनलाइज कर दिया। एजुकेशन को प्राइवेटाइज करके क्या कमाल कर लिया। अच्छा, मैं जो है पॉइंट पे मेरे रिस्पेक्टेड दोस्त हैं कामरान, इनसे एग्री नहीं करता। इशरत हुसैन साहब का बड़ा दिलचस्प इस पे आर्टिकल है, अब इनफैक्ट सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। वो ये कहते हैं कि 70 to 80% जो लॉसेज है ना हमारे पब्लिक सेक्टर में, वो बेसिकली 10 एंटरप्राइजेस, सिर्फ 10 एंटरप्राइजेस, जिसमें से 5 और 6 जो है वो डिस्कोज है, और डिस्कोज और दोज आर द मेजर लॉसेज। और जो डिस्कोज का लॉस है वो है अगेन IPP के साथ जुड़ा, बिकॉज नेपरा ने रेट को कंट्रोल करना है, उन्होंने IPP से लेना है, वो महंगा हो जाता है। अब जब आप डिस्को को प्राइवेटाइज करेंगे ना, एक्चुअली इन माई ओपिनियन आप ये जो पूरा एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन का मसला है इसको और ख़राब कर देंगे। एक इस हवाले से
کہ اگر نیپرا بجلی کا ریٹ کنٹرول کرتی ہے تو پھر جس طرح کراچی الیکٹرک کو گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں اس طرح اب یہ جو پرائیویٹائز ڈسکوز ہوں گے گورنمنٹ ان کو پیسے دینے پر مجبور ہوگی. اگر آپ نیپرا بجلی کا ریٹ کنٹرول نہیں کرتی تو مزید بجلی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی. یہ بھی سجیشن آئی تھی نا کہ صوبوں کو دیتے ہیں. اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے میں حق. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے ایک یونیک فیچر رہ گیا جو پاکستان کا ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں بہت جو ہماری بہت ایکسپینسو اربن لینڈ ہے وہ اس وقت ان پروڈکٹیولی ہمارے سول سرونٹس کے ہاتھ میں. اب یہ جیو آر لاہور کا دیکھیں کہاں سے شروع, اس کی ذرا آپ میئرمنٹ دیکھیں. جی بالکل. اب اگر ایسی لینڈ کسی کے پاس بھی ہو, وہ یہاں اتنا بڑے فائنینشیل ڈسٹرکٹ کمرشل, اور یہ وہ لینڈ بیچتے نہیں ہیں. اب نیو یارک جائیں گے ساری لینڈ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے, وہ آگے لیز کرتے ہیں اور وہ لیز بھی سال ہر سال انہینس ہوتی ہے. اب اگر ہم نے اتنی پرائس لینڈ کو ان پروڈکٹیو سیکٹر میں رکھا ہوا ہے, اب پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے فرماتے تھے کہ بہت پیسہ پڑا ہے جو کہ ان ٹیپڈ ہے, اگر ہم انہیں کہیں گے جی اگر خاص آپ جسے بھٹو صاحب نے بھی ایک وقت میں کہا تھا کہ جو صرف انڈسٹری میں لگائے گا اس سے سوال نہیں پوچھیں گے ٹیکس میں, کیونکہ یہ پرپز یہ تھا. اب آپ کینیڈا میں جاتے ہیں, آپ وہ بھی بہت سی آپ کو اسکیمیں دے رہے ہیں کہ بھی آپ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں, اور خاص طور پہ ان کا بھی ایک سافٹ کار, ہر کوئی چاہتا ہے کیپٹل آئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مہنگا ہمارے پاس جو ہم کیپٹل لے سکتے ہیں اس کے اب عوض وہ ہماری شرافیہ چھوڑنے کو تھے. اب مجھے بتائیے 2 کنال کے 4 کنال کے 6 ابھی ان میں رہنے کا کوئی جواز. اب جب ملک اس قدر پرابلم میں ہے, ابھی ریسنٹلی کئی ملکوں نے جو جن کی ہماری طرح کالونیل لیگسی تھی انہوں نے کنٹونمنٹ بھی خالی کرا لیا کہ بھائی صاحب اب آپ جا کر بارڈر پہ رہیں. اب کنٹونمنٹ میں تو فوج کا کوئی کام نہیں ہے. اتنے بڑے گورنر ہاؤس جی میرا خیال ہے کہ یہ ہم کتنے قومی وسائل پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم یہ لیز آؤٹ کریں, اور لیز آؤٹ کے وقت آپ پبلک آکشن میں 10% ایڈوانس انکم بلینز تو آپ کو وہی آ جائے گا, پھر ایک اکانومی کو گروتھ ملے گی, وہاں آپ کو پھر بہت دعا کیجیے گا کہ ہم اپنے فرنٹ مین رکھ کے ان کو نہ خرید لیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بہتری کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کی جائے. ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ملک کو جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ, انڈسٹری اسی سے چلے گی, ایگریکلچر سے. نمبر 1 انپٹس جو ہیں وہ ہماری سستی کی جائیں. آپ نے جس طرح انڈیا کا حوالہ دیا کہ بجلی جو ہے وہ بجلی سستی کی جائے. جب اس ملک کے اندر کسان خوشحال ہوگا, کہتے ہیں پاکستان خوشحال ہوگا, اور انڈسٹری خود بخود چلے گی. جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اجازت لے رہے ہیں. یہ ہمارا آج کا پینل تک کل نیا پینل ہوگا اور ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. آج کچھ ایشوز رہ گئے, ہم نے آئی ٹی کی بات تفصیل سے نہیں کی, کل کریں گے. پرائیویٹائزیشن پہ بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ ہم نے سروسز کے حوالے سے بھی بات کرنی. کل ڈیٹیل میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام صاحب تھے, ہمارے ساتھ محمود الحق بخاری صاحب تھے, ڈاکٹر کیس آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر تیمور, کاشف انور صاحب اور کامران ارشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.